اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بابا زبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بابا زبلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صلوات۔ ماشاءاللہ خالق تساں ساراں نوں آباد و ارشاد فرمائے، جنہاں دے سال ثواب دی مجلس ہے، وہ نوجوان جو باقی ساڑیاں مہربانہ دے جتنے مرحومین خالق یا جتنے حاضرین تشریف فرماؤ، سارے دے مرحومین و اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ خالق دے احسان ان جیسا کوئی انسان بنائے، اللہ نے اپنا کمال قدرت دکھانے ہویا انسان کو اللہ ایک عظیم انسان بنائے۔ اللہ نے انسان دے اندر ہی کو طاقت رکھی ہے، اگر انسان اس طاقت نے استعمال کرے تو بہت عزت دار ہے انسان، چونکہ حضور فرمایا ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم، اللہ نے اولاد آدم تو ود کے عزت علی مخلوق خالق کی تھی بھی کوئی۔ قیل یا رسول اللہ ولا الملائکہ، اللہ دے رسول فرشتے تا معصوم مخلوق ہیں، تو سب فرمائیں دے پہ اللہ نے سب نال انسان عظیم انسان بنائے۔ فرمایا ملائکہ تو مجبورون بے منزلت شمس والقمر، فرشتے تو اللہ دی ایک مجبور مخلوق ان جیسے چاند اور سورج۔ اس چاند اور سورج نو طلوع اور غروب کرنے دے پہ ہو کدیں سیکنڈ دا فرق نہیں آیا۔ میں حضرانہ کہنا دی اپنی مرضی ہوگا، کہیں لے وعدہ کاٹا تھی ونجا، انہاں دا اپنے مقرر وقت طلوع، مقرر وقت غروب، پتہ لگدا جو یہ مجبور ان کا عظیم اس خالق دے کنٹرول ہی چینج حکم نہیں تے چل رہے۔ فرمایا رکبہ فی الملائکۃ عقل بلا شہوہ، اللہ نے فرشتہ نو عقل دیتی ہے، خواہش کوئی نہیں۔ فرشتہ نو عقل دیتی، خواہش کوئی نہیں۔ والبہائم شہوہ بلا عقل، حیوانہ نو خواہش دیتی تھی، عقل کوئی نہیں۔ سن دے پہ ہو ابن آدم کلتا ہے ماں، اولاد آدم اللہ دوئیں طاقتاں دیتی ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، اور اللہ دی برابر وانڈے، برابر تقسیم ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی گداگر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی مستور ہے، اللہ نے برابر وانڈ کے دیتے، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ اور پھر انسان دے اندر اللہ وہ طاقت رکھی ہے جڑا انہوں تے کنٹرول کر سکتے، چونکہ حضور فرمایا ان غالب عقلہ شہوہ، اگر انسان دی عقل، انسان دی خواہش تے غالب آ گئی، خیر من الملائکہ تے یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ سن دے پہ ہو، چونکہ ملائکہ دے اندر وہ طاقت نہیں، روکن والی طاقت نہیں، وہ امر اللہ دے اطاعت امر دے پابند، بے امر ہی یعملون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔
انہاں دے اندر روکن والی طاقت نہیں، انسان دے اندر روکن والی طاقت ہے۔ یہ طاقت بھی ہوئے تے وقت انسان ان کی اطاعت کرے کمال ہے۔ سن دے بھائیو، ایویں اللہ نے فرمایا اگر عقل تو کام لیا تو ملائکہ سے بھی افضل، ان غالبت شہوت و عقلا، اگر انسان کی خواہش انسان کی عقل پر غالب آ گئی، شر من البہائم، یہ حیوانوں سے بھی پست اتر ہے۔ کیڑا مقام ہے انسان دا، اور اللہ نے انسان دے ہتھیں اپنی عزت دی چابی دیتی ہے۔ میرا بندہ میں تیرے اندر طاقت رکھی ہے، چونکہ اللہ طاقت زیادہ تکلیف تو دیندہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وسعت تو زیادہ تکلیف نہیں دیندہ، اور اللہ نے کوئی اپنی مخلوق نال انسان نال وکری محبت ہے، یعنی ایڈی محبت ہے، یقین جانو یہ دسو یہ محبت نہیں ہے ایڈی وڈی کائنات بنائی ہے صرف انسان واسطے۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء کلھا لاجلک، اساکو تو انہیں حکمتاں دی خبر ہی نہیں، ساڑھے واسطے جو خلق کیتا ساکو تو انہیں حکمت دی خبر نہیں، اور نہ کوئی ساڑھا تقاضا نہ کہ منگی، لیکن ساڑھے آون تو پہلے دسترخوان توحید بچھا دیتا تاکہ میرا بندہ پریشان نہ ہوئے۔ وسائل بڑے دیتے، نعمتیں بڑیاں دیتیاں، تو پھر خالق نے چونکہ اس اللہ نے سانو اس دنیا واسطے پیدا نہیں کیتا، اس دنیا تو اللہ نے عظیم دنیا بڑھائی ہے جیڑی ساڑی اصلی وطن ہے، گھبران دیتا نہیں پہ جیڑا ساڑا اصلی وطن ہے، اور یہ انسان دا امتحان ہے، آیا اے اپنے اصلی وطن نو پہچان دے؟ جیڑا اصلی وطن ہے ونجنا ہر کہیں ضرور ہے، اس وطن دے کوئی فکر کرے بھی وجنے، فکر نہ کرے بھی وجنے، چونکہ ڈھیر دنیا ہے، آخرت مندی بھی نہیں، لیکن جڑے نہیں مندے وجنا انہاں بھی ضرور ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دے ایک نظام ہے، چونکہ او مہربان اللہ جتنی دنیا تے نعمتاں دیتی ہیں اے آخرت دیا دنیا دے مقابلے کچھ نہیں، یعنی او اتنی دائمی نعمتاں، کمال دیا نعمتاں، اور وہ اتنی قیمتی جاگیر ہے، اسی تو اسی دنیا تے لڑ مر رہے ہیں، ویسے یہ بھی جاگیر مطلب بے قیمت نہیں، یہ ان کی قدرت ہے، قیمتی نعمتاں بڑھائیاں۔ چھوڑ دے بھائیو، پھر بھی وہ کریم اللہ ہے جڑی آخرت ہے وہ تو بڑی قیمتی ہے، یعنی جڑی آخرت دے وچ اللہ دو گھر بنائے نا، اور سارے جان دے ہو ساڑھا ایمان ہے، چونکہ جے اگر ایمان نہیں دو گھر تے تو بندہ کافر ہوئے سے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، پھر جنت دا بھی منظر سامنے، جہنم دا منظر بھی سامنے، چونکہ قرآن تو پکی دلیل بھئی کیڑی ہو سکتی ہے، قرآن جو دس رہے ہے 12 تے 14 معصومین دسا، قرآن دسا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت اللہ بنائیے نیکاں واسطے، جہنم بنائیے برا واسطے، اور پھر مولا علی فرمائیں دن من اقرب الجنت من عاملہا، اور پھر جنت یا جہنم۔ میرے بھائیو عزیز و بزرگو، وہ اللہ ایویں نہیں چدے ونی جو کہیں کو جنت چدے ہوئے تے کہیں کو جہنم چدے ہوئے، اللہ جنت دے حقدار نو جنت دے سی تے جہنم دے حقدار نو عادل ذات ہے۔ سن دے بھائیو، اس واسطے مولا علی فرمائیں دن من اقرب الجنت من عاملہا، اور لوگوں جنت کے عمل کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب کون ہو سکتا؟ جو جنت کے لیے عمل کرے، چونکہ جنت سے وہ قریب ہوگا جتنا جنت کے لیے عمل کرے۔ اس وقت جنت، چونکہ خود قرآن فرما رہے کوشش کرو، دوڑو، جتنا زور لگتا ہی نہیں، تو اپنی طاقتاں گزائے نہ کرو جیڑی اللہ تھانو کمال عطا کیتا ہے، اس فانی دنیا تے ضائع نہ کرو جی، اس نو حاصل کرو۔ علیم یہ خود خالق فرماتے ہیں سارو الی مغفرت من ربکم وجنت الارض والسماوات والارض، اور لوگوں کوشش کرو، دوڑو، بھجو، اپنے اللہ دے کول گناہ معاف کرا کے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار لانا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گھبران دیتا نہیں پہ، یعنی جتنا واسع لگتا ہے سارے دوڑو، پوری محنت کرو، پہلے اللہ تو اپنے گناہ معاف کرو۔ وہ ایڈا کریم ہے، یعنی جی میں اس نے سانو عظیم انسان بنایا، نعمت دیتی، عقل دیتی،
اور پھر وسائل پیدا کی تھے، وسعت تو زیادہ تکلیف نہیں دی تھی، بات بھی ایڈا کریم ہے نال ایک توبہ دا دروازہ ہی کھول دیتا تھا۔ اور میرا بندہ گھبرا میں نہیں، مایوس نہ ہوئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت اپنے گناہ دے کے گھبرا ونجے، میرا تو پاس ہی کوئی نہیں، میرا تو راہ ہی کوئی نہیں، میں ایڈا وڈا مجرم ہاں، میں معاف کی میں نے معافی مل سکتی، یہ بات نہیں، میں ایک او توبہ دا بلند دروازہ کھولے، رجوع تو جا کرے سے معاف میں کر دے سے۔ کیا خیال ہے؟ اور اللہ نے سب نے پہلے، اللہ نے ساڑھے سامنے ہے منظر، حضرت آدم جیسی عظیم ہستی اسی کدی متوجہ نہیں ہوئے، اللہ نے چونکہ جنت بھی یقیناً قیمتی جاگیر ہے، جہنم ایک برا گھر ہے، دوئے گھر چوٹی دے گھر ان میں آدھران، جنت ہے تو کمال دا گھر ہے، جہنم ہے تو کمی جہنم نو بھی کوئی نہیں، چونکہ جنت اللہ بنائے شریفہ واسطے، جہنم بنائے کمینہ واسطے، دے کمینے ہن بھی اسے رہا دے جو جہنم ہی جو جائے، اللہ ایڈی بڑی عزت دیتی ہے، ایڈا بڑا مقام دیتا ہے، اور اللہ نے سامنے منظر رکھے، پورا نقشہ ساڑھے سامنے، اس وقت فرمائے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اوے اللہ دے بندے غفلت یا ندرہ نہ سمو، ذرا دنیا تے چل پھر کے دیکھو تو صحیح، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جڑے جھٹلائیں دے رہے انہاں دا انجام دیکھو، سننے پہ شیطان وجہ ٹل آیا ہے، شیطان میں وڈا آدمی اپنے آپ نے سمجھا، لیکن ایڈا ذلیل ہویا جو ہمیشہ لعنت پہ وس دیئے تے لعنت وس دی رہا سی، لیکن اے دشمن کوئی ایڈا چوٹی دے آکھا اس میں اللہ وقت میں کو کڑھئی دیکھے صحیح میں دی اولاد نہ کریں تھا کیا۔ بڑا عزیز و بزرگ بھائیو، یہ میں اللہ نے انسان عظیم بڑھایا نا، ایک دشمن بھی چوٹی دا دشمن ہے، اور اللہ نے بار بار فرمایا او میری مخلوق، او میرے پیارے بندے، تھوڑا ایک دشمن انہیں مکار، کوشش کرو اس سے تو بچو، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ پھر اللہ نے واقعات سامنے رکھے، چونکہ حضرت آدم عظیم ہستی ہیں، سننے پہ ہونا حضرت آدم، جس سے لئے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک زمین تے اپنا نائب بناونا چاہنا، تو لہذا ملائکہ تھوڑا یہاں اشارہ کیتا جو اسی نیک ہیں، اسی عابد ہیں، نسبح اللہ کے تسبیح کرتے ہیں، اللہ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، تو بہرحال اللہ نے حضرت آدم نو خلق کیتا، ملائکہ نے حکم دیتا اندہ سجدہ کرو، کہ خیال ہے اللہ جڑے کام دا حکم دے کرنا چاہیے نہیں کرنا جی کرنا چاہیے نا، کریں دی ہے، اس واسطے غفلت وچ نہ گزاریں، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ساڑی زندگی دا ایک سیکنڈ کروڑا ہار کی روپیاں تو زیادہ قیمت، میں تو سمجھے جو کہ معمولی ہے، پوچھو نہ دیکھو جڑے ٹور گئے، اس سے لے پتہ لگ سی جس سے لے ملک الموت سامنے آونا، پہلا قرآن دا سے حتی اذا جاء آدم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور میرے اللہ مجھے ایک مرتبہ مہلت دے، میں نے جو اعمال صالح کرنے تھے وہ نہیں کیے۔ اور پھر لطف ہے میرے بھائیوں، فائدہ خود انسان دا، اللہ نے کوئی اپنے فائدے واسطے عبادت حکم نہیں دیتا ہے، اور ساڑھی عبادت کو اللہ نے فائدہ ہے جو اللہ نے سختی کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرمائے جو کچھ ہو سی فائدہ ہونا ہی تیڑ ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، خبردار تین جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، من ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا وہ اپنے لیے، جو ہدایت پائے گا وَلَا تَعْزِرُ وَعْزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، خیال کرائے مت سنگتیاں ساتھیاں رشتہ داراں تے بھولو جو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ قرآن تیرے سامنے بھی اللہ فرماتے خیال کریں، بھولا نہ بنے مت آنکھیں میں کہوں میں رشتہ داری ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور کہیں کسی دا بوجھ نہیں بھی اٹھاؤنا، بڑا اوکھا منظر ہونا ہے، اور اس نال بڑی زیادہ یعنی اس نال بڑی برت کے ہو سکتی ہے کہ دنیا دے ہوتے اللہ نے ایک رشتہ ایسا بنایا ہے، سسٹم ایسا بنایا ہے، اولاد دے نال محبت فطری ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اولاد دی یعنی ہر شے میری اولاد دے کو لوئے، نہیں رات دی محنت کر کر کے اولاد دے واسطے سب کچھ جمع کرنا لا، لیکن ایک ایڈا مشکل تے اوکھا وقت آونا ہی نہیں ہے،
جو بابا آدھا کھڑا ہو سی میرے پتر جہنم لگے وجن تے میں بچ وجن جڑا دنیا دے ہوتے پریشان شکلیں برداشت انسان نہیں کر سکتا ہے کو ملائیاں ہوئی ہیں شکلیں اولاد دیاں برداشت نہیں ہوندیاں لیکن قرآن دس ہے بھئی خیال کریں اے معیاری یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم دن بے بنی ہے وصاحبتی واخی ہے وفصیلت ہلتی تووی ہے ومن فی الارض جمیعہ مجرم کہے گا میرے بیٹے جہنم چلے جائیں بیوی جہنم چلی جائے بھائی جہنم چلے جائیں رشتہ دار سارے چلے جائیں خاندان سارا چلا جائے من فی الارض جمیعہ پوری کائنات چلی جائے مگر میں ایک بچ جاؤں اللہ فرمائے سی نہیں کلا ہون نہیں ہو سکتا اس واسطے میرے بھائیو یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سامنے مناظر رکھے حضرت آدم بہت عظیم ہستی ہے اللہ فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرو ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس نے اللہ پوچھا کیوں نہیں بھی کیتا سجدہ آکھنے لگا اسجد لمن خلقت تینا وہ ایندہ سجدہ کرنا جو مٹی چو پیدا کی تھی تکبر کی تھا نا کیا خیال ہے اس واسطے تھا تکبر تو معصوم منع فرمائیں دے خود اللہ مانو خیال کریں تکبر نہ کرے علیہ فی جہنم مسون للمتکبرین کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے اور پہلا کائنات متکبر ابلیس اسجد لمن خلقت تینا اس کا سجدہ کرو جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے سن دے بھائیو دوسرا جملہ آخر قال آ رہے تکا حضر اللہ کرمت علیہ علینا خرطن الى یوم القیامہ لہتانے کرنا ذریت الا قلیلہ اور میں نے اللہ جی اگر میں نے مولت چدے میں قیامت تک جیکو مولت اے جیکو میرے تو فضیلت لیتی ہے دیکھا میں دی اولاد نال کرندہ کیا لہتانے کرنا ذریت الا قلیلہ میں دی ذریت دی اولاد دی بنیاد جڑیں پٹ کے نہ کوئی تھوڑے ونج بیسن ہویا بھی نہیں انہیں یہ میں اس اعلان کی تھے اس وقت 7.25 ارب انسان ہے 6 ارب خدا کو مندہ ہی نہیں اور میرے بھائیو جیڑا 6 ارب خدا کو نہیں مندہ کہ حضرت آدم دی اولاد ہے یا نہیں حضرت آدم دی اولاد ہے اس کی آقائی اکثر مہنہ نہیں ہے تھوڑے وانج بیشن وہ 1.25 ارب بچدہ منن آلہ اللہ نو 1.25 ارب خدا کو من کے خدا دی سارے نہیں مندے لیکن پھر بھی اس دے باوجود حضرت آدم دے سامنے نہ جھکن علی ابلیس اللہ فرمائے فاخرج منہا فإنک رجیم اور نکل جا جب میں نے حکم دیا ہے اس وقت مولا علی فرمائندہ ذرا فکر کرائے سوچ کرائے جہاں ایک سجدہ نہیں دیتا اللہ کو لانتی بنا کے جنتی جو کار چھوڑا ہے مطلب تیرے سے میں ڈھیر سجدے رہے بدے ہوئے نکلے لانتی ہو کے سن دے بے نکل آیا حضرت آدم نے اللہ فرمایا یا آدم اسکن انتا و زوجہ کا جاؤ جنت میں رہو جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو لیکن لا تقرب ہادی شجرہ اس طرح خد قریب نہ بجنا یہ حضرت آدم سے امتحان آ گیا ابلیس کا امتحان تھیا جو حضرت آدم کو سجدہ نہیں اس کی تھا ان حضرت آدم نے اللہ فرمایا آدم جا جنت بڑی وسیع جنت سن دے بے ہو لیکن خیال کریں اس درخت قریب نہ بجنا تھوڑا جہاں نبی کو لالک تھیا نہیں چونکہ شیطان عدو مبین ہے اللہ نے اس وجہ سے واقع دسے نے پھر دیکھو حضور فرمائے وَقْفَقْسُسِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وہ انہاں کو سنائے کر کسے مت سچین دے ہومن پھر جیڑا ایڈا وڈا چوٹی دا دشمن حضرت آدم جنت پہنچ گئے آیا شیطان جنتی جو نکل آیا ہے لیکن واٹے دا آیا ہے ادھا جائے میں کو جنتی جو کٹ ہے وہ کیوں راوے اسے دی وجہ تو نکلا ہے نا حضرت آدم دی وجہ تو ایک شیطان نکلا ہے ایک واٹے آیا وجہ دی وجہ تو میں نکلا ہے ایک کیوں جنت رہا فاتینیاں مکاریاں پڑھو سن دے پہ ہو آخر حضرت آدم نو جنتی جو نکلنا پہ اس وقت اللہ فرمائے دے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت خیال کرائے سیانے بڑھائے مطلب کہ دے شیطان دے ہتھے چڑھ ونجو شیطان مصیبتیں پھسا دے اس لئے وجہ توڑے باب آدم اور اما ہوا نو جنتی جو کڑھا چھوڑے تو سر اپنے بارے سوچو اپنی پاوری دیکھ حضرت آدم دی عظمتی دیکھ حضرت آدم کوئی معمولی ہستی نہیں
ابو البشر سن دے پہو عظیم ہستی آل محمد دا نور محمد اور آل محمد دا نور بھی جبین آدم ہی چاہے ایڈی وڈی آدم ہستی لیکن شیطان وہ مکاری کی تھی جنت دی بیچ ودے آنا اور گھنے بس یہ کوئی درختی بیچ کھاتے تو ہمیشہ زندہ رہے ویسے تھوڑا جہاں لالچ آئے بس حضرت آدم دے کوئی ترک اولا ہوئے اللہ کو ایڈ عادل لینے بھئی اگر شیطان غلطی کی تھی نافرمانی کی تھی اللہ فرمائے تو میری جنت جو نکل جا حضرت آدم نے فرمایا آدم جی تائیں بھی تھوڑا جہاں لچک پائیے تو جنت تو ہی چھوڑ دے جنت ہی عام گھر نہیں جو جیڑ آوے تے لگا بجے اوہ حضرت آدم دے کول ترک اولا ہوئے رہی ارشادی ہے اپنا فائدہ ہی نہ بنجے لیکن حضرت آدم چلے گئے چونکہ حضرت آدم ایڈی عظیم ہستیاں اس وقت اللہ فرمایا آدم چھوڑ جنت جاؤ جنت سے چلے جاؤ حضرت آدم چلے آئے اور دو کردار تھوڑے سامنے آگئے سنے دے بیٹھے ہو ایک کہ ابلیس وہ بھی جنت ہی نکلا ہے ایک کہ حضرت آدم وہ بھی جنت ہی ہوں ذرا دوہاں دا کردار دیکھو شیطان ڈٹ گئے ایک کوئی گناہ ہے ایک غلطی ہے میں مزید کرے سا مزید کر سنے دے اس آنکھا نہیں میرے اللہ میں نے مولا دے چاہیلا یوم یبعثون پر دیکھے میں کرندہ کیا بما اغویتنی لا اقعدن لہم صراطک المستقیم دوسرے مقام سے فرمایا میرے اللہ تو نے گمراہ کیا ہے میں دیکھیں تو صحیح بات میں نہ کرندہ کیا سن دے پہ ہو میں نہ دے راہ تے بہرہ سو پھر سجے کھبے اگے پیچھے ہر پاس ہوا سو وَلَا تَعْجِدْ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ اکثر تڑے نہ شکر حسن اللہ فرمائے کیرا پہاڑ ڈائب ہو سی تو ذلیل ہو کر نکل جو تیری پیروی کرے گا میں تمام کو جہنم میں ڈال دوں ہون میرے بھائیو شیطان بھی نکلے حضرت آدم بھی نکلا شیطان ڈٹ گیا مصر ہو گیا پکا تھی گیا اپنی غلطی دا احساس نہیں کیتا جب میرے کوئی غلطی ہو گئی معافی جمانگا کیا خیال ہے یہ معافی منگیا تو اللہ معافی دے وے نا اللہ کریم ہے توبہ کرے معافی منگیا اس منگی بھی نہیں اس ضرورت بھی نہیں سمجھیے ڈٹ گئے سن دے پہ ہو حضرت آدم دے کل بھی ترک اولا ہویا حضرت آدم جان ترک اولا ہویا فوراً سنبھل گیا ربنا ظلمنا وہ میرے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ میرے اللہ تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اگر تیری ذات نے رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھا سن دے بھائیو اور میرا بھائی آپ اندازہ کر اسی گناہگار اللہ اس واسطے گناہگار بھی ہیں لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جو حضرت آدم کی سیرت بنائے گا گناہ ہو بھی جائیں تو مایوس نہیں ہونا معافی منگ سی اللہ معاف کر دے تو جڑا شیطان دا طریقہ اختیار کرے ڈٹ بنجے یہ کوئی گناہ ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے اکثر دنیا برباد ہو گئی یہ گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھے جڑا بندہ گناہ نو گناہ نہیں سمجھتا معافی کی میں منگے کیا خیال ہے یعنی جب تک کہ اگر احساس گناہ ہے یقیناً کہیں دیڑے معافی دے جڑو ایسی اللہ معاف کہ بڑے بڑے بندہ کو اللہ معاف کر دیتے گناہگارن احساس گناہ ہوئے بدبخت انسان ہوا جائندہ احساس گناہ ہی نہ رہے یہ گناہ نہیں فلانا ہی مدد کر دے فلانا ہی کر رہی ہے فلانا ہی اور یہ فلاں کو دیکھ کے تو دنیا برباد ہو گئی اس واسطے میرے بھائیو حضرت آدم نے توبہ کی تھی اور روایت 300 سال رننے نا ساڑھیاں تو زندگی 300 سال نہیں تو ساڑھے کل گناہ ہوئے اور ساڑھیاں توبہ کوئی ایڈیاں اوکھیاں نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ وسعت تو زیادہ تکلیف نہیں دینا ساڑھیاں توبہ بہت سوکھیاں انہیں یہ اللہ دے معافی مانگ چاہا آپ اپنے نفس سے ظلم کی تھی کوئی زیادتی کر کھنے میڈی نافرمانی کی تھی میں تیرے ذمہ کاملہ نہیں کی تھی وہ کار چاہ میں معاف کر دے تیجے اگر میری مخلوق جو کہیں تے زیادتی کی تھی انہیں کل تو معافی جمانگو کو تو راضی چکر میں اللہ تیرے تے راضی ہو کتنی آسان ہے توبہ ورنہ تُساں دیکھو بنی اسرائیل بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جادہ آئینہ تھے فرعونی آکے فرعون کو تازر موسیٰ و قومہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو چھوڑ دے گو یہ فساد بپا کرے سن فرعونہ کے مہینہ دے بچے قتل چکرے سن دے مستورہ زندہ رکھ سن حضرت موسیٰ دی قوم آکا حضرت موسیٰ
تسا کوئی نہ ہوئے ہے تائیں اسا مصیبت تے ظلم دیاں چکیاں جی پس دے رہے ہیں جی آگے ہو تو حالت ساڑی بات بھی ہوا ہے تھوڑے ہمارا دا سانو کی فائدہ ہے انہیں رگڑی دے پہ انہیں بال مری دے پہ سنے دے پہ توجہ ہے حضور حضرت موسیٰ فرمایا اے آن قریب تھوڑا دشمن ہلاک ہو ویسی آن قریب تھوڑا دشمن ہلاک ہو جائے گا لیکن پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو پھر وقت بدلے فرعون ادانا ربکم العالی آلے یعنی بنی اسرائیل دے سامنے اللہ نے فرعون غرق کیتے خود فرمائی سنن جائناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم آزمائش تو بڑی آئی مصیبتیں بڑیاں آنے دکھ بڑے آنے لیکن وقت دے دینا کڑے جو میں تمہارے سامنے فرعون کو غرق چکی تھے جس لئے بنی اسرائیل دے سامنے حضرت موسیٰ نالین فرعون غرق ہو گیا ہون ذرا پڑھو تو انہا کیتا کہ انہا جیڑا حضرت موسیٰ نو اوکھا کیتا نے حد کوئی روزانہ دے سنے ہوئے نویں کا فتنے نویں گلہ حتیٰ کہ اس نہج تے پہنچن کیونکہ حضرت موسیٰ فرمایا نے اللہ تجھے دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو انہا دے جانے اقتدار ہے تے عروج ہے 70 نبی روزانہ قتل کر کے بازار باندران کریں دے وہ تو آج دی دہشت گردی سامنے سنے دے لہذا اس واسطے اللہ نے سورہ یونس فرمایا کام اہلکنا قرون من قبلکم ہم نے تم سے پہلے کتنے قرون ہلاک کیے جب انہیں ظلم کیا لما ظالموا وجاءتهم الرسل ان کے پاس نبی آئے لیکن انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم ننظر کیف تعملون پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ان کا نائب بنا دیا اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو کیا خیال ہے سن دے بھائیو بہرحال میں زیادہ پریشان نہ کرا تو میں عرض کر رہا اس کے فرعون دا یعنی شیطان دا کردار بھی سامنے حضرت ابراہیم آدم دا کردار بھی توبہ کی تھی اس تو بھی بلند مقام ملا اس وقت اللہ نے قانون بنا چھوڑا جیڑا توبہ چا کرے سی معافی منگی سی اس کو معاف کر دوں گا جیڑا معافی نہ منگی سی تے شیطان آنگو ڈٹ ویسی سن دے پہو وہ تے شیطان دے نال ویسی میرے بھائیوں ذرا جائزہ لو پس میں مختصر کرا یعنی اسی دنیا واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے آخرت واسطے پیدا ہوئے محدود جائیں زندگی ہے میں اکثر عرض بھی یہ کرے نا اسی غفلت دا شکار ہیں اسا اپنے آپنوں پہچانے ہیں نہیں کہ کس مقصد واسطے بھیجے گئے ساڑھا وطن ہو یا اصل لیکن اللہ دے دے میرے بندہ کو اپنے وطن نال محبت بھی ہے کیا خیال ہے وطن نال محبت ہونی چاہیے چاہیے نا اگر وطن نال محبت ہے تو پھر موت سے ڈر کیسا پھر تو کوئی چاہ دیڑے پہلے اپنے ملک تے لگا ہوئے کوئی چاہ دیڑے بعد ہی ہوئے بات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان ونجے تاں بھی مطمئن ہونا چاہیے اور پھر اللہ کیڑا کریم نے یعنی اللہ تقیم بہانے ہوں دی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہے یعنی سجن کو ٹور کے جاندہ کہیں دا دنیا تو سجن ٹورے اللہ وارشاں کو دا جر دے دے ٹورا ہوئے دنیا تو ان دے گناہ معاف ہوں اچھا کوئی دنیا تو ٹور گیا جڑا تعزیت کرنا ہوئے ان دے گناہ معاف ہوں جڑا نال تشیع جنازہ کرے ان دے گناہ معاف ہوں وہ ایڈا وڈا کریم اللہ کتنا بدبخت ہے انسان جو اس کو پہچانے ہی نہیں اور یقین جانو ساڑھی کیوں نقصان ہو رہی ہے عظمت خدا ہی نہیں پہچانے اچھا رسمی طور دے منہ جو خدا ہے اگر ہو ہی نہیں سکتا اللہ دی عظمت سے نہیں چھوئے بندے دا عقیدہ ہے ہوئے جو میرے پورے وجود دا کنٹرول میرے خالق دے ہاتھی چے دیکھ رہی ہیں تو ہوں دی طاقت نال سن رہی ہیں تو ہوں دی طاقت نال بول رہی ہیں تو ہوں دی طاقت نال چل رہی ہیں تو ہوں دی دیتی ہوئی طاقت نال جب ایک عقیدہ رکھ سی پیچھے بھولے سی تو سوچ کے بھولے سی متعیہ زبان گھنے چا بان چا کرے دیکھ سی تو سوچ کے دیکھ سی سن سی تاں کیا خیال ہے تو میرے بھائیوں اس واسطے یعنی ہمیں عرض کر رہی ہوں اس کے مشکل یعنی آسان ہے توبہ بنی اسرائیل بڑے بگڑے لوگاں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اللہ فرمایا موسیٰ میرے کو آ کوئی دور دے میں تینوں تورات دے وہاں میری وقت مخلوق نے تورات دے درس دے میں ہدایت دی کتاب دے 3 راتیں نوازت راتیں گزر گئی ہیں 40 راتی اللہ بدھا دی تھی امتحان آئی 35 تک قوم تگی ہے
35 دن گزرے نہ تو انہیں اپنا خدا چ بنا چھوٹا وچھڑا چ بنا بیٹھے ہو ایک وچھڑا چ بنایا نے سونے دا وچھڑا بنا کے سامری بنا دیتے سامری سنا رہا ہے سن دے پہ اس ایک وچھڑا بڑا قابل آئی اس وچھڑا بنا دیتے وہ وچھڑے دے وچ ایک آواز آندیا نے وہ بہت ساری لمبی گال ہے بارہ اندر جاؤ حضرت جبرائیل دے گھوڑے دے سمہ دی خاک رکھی آئی تے یا وہ ایک کہے بے دیوار چ رکھ کے دے پیچھو بندہ بلہند آئی تھے وہ بات ہوندی آواز آندی آئی آوازاں اجاڑ دیں دیں خیال کرائے خدا را ذرا آوازاں دا جائزہ لوے آئے ہر آواز لے کے بھول نہ ہو جائے مولا کائنات امیر المومنین آدھے پہن جناب کمیل جو دعا مشہور حضرت کمیل دے نا دے دعا کمیل یہ حضرت کمیل حضرت مولا کائنات دے نالان دے پہن غالباً کوفہ ہے تے ایک بندہ قرآن بیٹھا پڑھ دے تے کوئی ایڈا سونا قرآن پہ پڑھ دے سریلا بندہ آئی تے وقت ڈائی بندے کو آوانجے پڑھن دا تے آوازی کشش ہے اس سونا قرآن بیٹھا پڑھ دے کمیل آدھے ایڈا کوئی سونا قرآن پہ پڑھ دا آئی نا دل کریں دا جے مولا چھٹی جا دے ویا تو میں کھڑو کے قرآن سنا لیکن ادب مانے آئی کیویں آکا مولا نو جے مولا میں نے چھٹی جا دے ہو اس سوچیندہ آندہ ہم دل نہیں پہ کریں دا یہ پیر رک ہوئے دیں جو کھڑو کے سنا مولا کائنات میرے پاس سے متوجہ ہو کے دیکھ فرمائے کمیل ہر آواز سن کے بھول نہیں مجیدہ سبحان اللہ یہ ساری آوازاں دیکھ سن کے بھول نہیں مجیدہ کمیل آتے میں سنا بڑا تعجب کیتا مولا فرمایا اچھا کہیں لیتا نو دس ایسا ویلا گزر گیا ہے جنگ نہروان ہونے لگی ہے ایک شخص آدھے کہ میں چونکہ جس لئے نہروانیاں نہ جنگ ہونے لگی خود مولا فرمائے میں علی دا کام ہے انہاں نہ لڑے کوئی نہ ایڈے نمازی ہیں ایڈے عابد ہیں ایڈے روزہ دار ہیں انہاں نے پیشانیاں تے محراب ہیں ساری رات عبادت کرنے والے انہاں نہروانیاں دے نال ایڈے وڈے عابد جس لئے جنگ شروع ہونے والی آئی نا ایک شخص آدھے کہ میں جس لئے چونکہ مولا دی مائیت تھی میں جنگ جمل بھی لڑی مولا تے میرا ایمان بھی آئی لیکن اتھے میں بڑا پریشان ہوا ایڈے وڈے نیک لوگ ہیں مولا کے نات رستے تو ہٹتا نہیں گئے علی مولا انہاں نال جنگ کریں دے پہن کے دے رستے تو ہٹتا نہیں گئے دور بہ کے سجیندہ بیٹھا ہوں کران تھے کیا کران مولا دا ساتھ دیواں یا نہ دیواں یا دمائی میں بیٹھا ہم سجیندہ جو مولا کہیں پاس وائن پوچھا انہیں کوئی پانی ہے جی آپ میں پانی تے تجدید وضو فرمائنے تے نماز پڑھنی شروع کی تھی اجاں تکبیرت الاحرام کوئی نہ نے آکی ایک بندہ بھجدہ ہے او مولا تُسا نمازاں پڑھ دے کھڑے ہو نہروانی تا آگئے پول کراس کر رہے ہیں مولا علی فرمایا کوئی نہیں آئے نہروانی نہ انہاں پول کراس کی تھی ہے انہاں نہروانی اپنی جاتو حلے وہ بندہ آتا ہے میں اکھی نہ دیکھ کے پیانا توجہ نال سنائے ذرا مولا دے سامنے بندے ہی کریں دے انچا میں انہیں دیکھ کے بھی آنا جو فوج آ گئی ہے علی مولا فرمایا نہیں کوئی نہیں آئے جڑا سندہ بیٹھے ہی سا کہ میڈا مسئلہ حال ٹھیک ہے میڈا مسئلہ حال ٹھیک ہے چونکہ ایک بندہ آتے مکھی نہ دیکھ کے بھی آنا فوج پل کراس کر رہی ہے نہروانیاں دی علی مولا فرمایا اپنی جہاد تو بھی نہیں ہلے وہ اٹھائیں نا اگر گل مولا علی علیہ سچی ہے تو بات میں کوئی شک بھی نہیں راضی یہ اس بندے دی گل سچی تھی تو میں مولا دے خلاف لڑ سا آجاد ہے مولا پھر تکبیرت الاحرام نہیں کہ بھی بندہ بھجدا ہے اوہ اللہ دے بندے ذرا فکر کی تھی کرو علی دے سامنے بندہ پہ مولا تو نمازاں پڑھ دے پہ فوج آ گئی ہے مولا فرمائے کوئی نہیں آئے آدھے میڈا تسلط تھی گئے مولا نماز پڑھیے جیسا آئیں ڈٹھا سے جتھا مولا علی فرمایا فوج تو حلی بھی کوئی نہ ہوں میں کو دسو جڑے بندے مولا علی کو خبر دیوانا ہے مولا علی دے سامنے جھوٹ بولا نہیں بولا ہوں کہیں تھے بندہ کیا یقین کرے اس واسطے ہر بندے دی گال سن کے وہ ذرا پرکھنا چاہیے اور آسانوں تو ایک معصوم نے بڑا سونا معیار دسا ہی نے یقین جانو اس دور دے وچ معصوم معیار دسے خبردار ہے ساڈا کوئی فرمان سنو اس کو قرآن دے نال ملاؤ قرآن نال ملے تو من منجائے نہ ملے تو چھوڑ دی بہرحال نماز پڑھی گئی یاد ہے ہوں تو میں بڑا دلیری نال جنگ لڑتا بتاؤں دیکھ جو کدھر ہے
یقین ود گئے انہیں حملے وعدہ کرے نا ہم لڑ دیں بڑی بے جگری نہ لڑ رہا اس میں ایک دفعہ رکا جو تھوڑا جہاں ساہ کٹا بس میں رکا میں نہیں پتہ لگا کہ مولا کائنات کیڑے پاس ہوئیں میں رکا میری اتھا کانٹ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نے اجیں کوئی شک رہ گیا ہی وہ اس واسطے جیڑا کام کرو علی نو پتہ لگتا ہے روزانہ نے رپورٹاں وینیاں علی دے کول بار میں دے کول وینیاں کریں تو سوچ کے کریں غلط کاریاں دا بھی پتہ لگتا ہے سرکار رضا علیہ السلام آ رہے ہیں سن دے پہو سرکار رضا علیہ السلام راوی ہے سرکار دے نال موسیٰ بن یسار وعدہ ایسا جس لئے پہنچے ہیں نا غالباً کیڑے شہر دے وچ ایک جنازہ چاہیے آندے ہیں مولا جلدی نال گھوڑے تو لتھن جنازے نو کندھا دیتا نے کندھا دے کے تے جنازہ قبرستان ہے تے میں دیکھ کے فرمایا نے موسیٰ جگہ ساڑھے ولی دے جنازے نو کندھا دے وے نال جنازے دے ٹورے اللہ ان دے گناہی میں معاف کر دیں جی میں تازہ دنیا تے پیدا تھا قبرستانی جنازہ رکھا نے ان دے کفن دے بند کھولے نے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نے اے فلان بن فلان تجھے جنت مبارک ہو موسیٰ دے میں حیران ہو گیا ساڑھا علاقہ نہیں وطن نہیں ملک نہیں یہ بندے جانو ہی نہیں حضور پوچھے کہیں تو نہیں یہ بندہ کون ہے صرف سنا جو جنازہ ہے سن رہے پہ ہو اساڑیاں تو ہوندی ہیں نا مقصد وریاں کوئی ساڑھا جنازہ تے آسی تاسا ہوئے سن ہاں کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا کتنا ہی سنو پہنچ سکتے ہو تو پہنچ بھر رہا تھے جس لئے سینے تھے ہاتھ رکھ کے فرمایا نا کہ تینو جنت مبارک موسیٰ دے ہون میرے کو برداشت نہیں تھی عرض کی تھی مولا یہ بندہ نہ تھوڑا واقف نہ جانو نہ تو سا کہیں تو پوچھے یہ کون نہیں دا نا کیا ہے کہندہ بیٹے نظریہ دا عمل دا پتہ کیدہ دا پتہ تو سا کی میں جنت مبارکہ دے رہے ہو توجہ فرمائے نا موسیٰ بن یسار تینو پتہ نہیں ہم معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ ہمارے شیعہ کے عمال روزانہ ہمارے سامنے پیش کیتے ہیں صبح شام ہمارے سامنے عمال لائے جاتے ہیں صبح شام اور 12 دیکھو ساڑھے عمال پہنچ دینے اس وقت خدا رہو کریں بہرما خوش تھے بنی ترے عمل دیکھیں فرمایا جو کمزوریاں ہوتی ہیں ہم دعا مانگتے ہیں میرے اللہ ان سے درگزر اس واسطے میرے موتنا سن دے پہ ہو بہرحال چونکہ میں میرے ساقہ فرمایا غالباً جندب اجی کوئی شک رہ گئی ہے ادھنے مولا ہون تو میں شک مٹ گیا ہے جنگ مک گئی ہے علی مولا کھڑوتے ہیں ہون کمائل علی گھر سمجھ آدھی بھائی نے او جناب کمائل کو آخر نے کمائل ہر آواز سن کے بھول نہیں منیدہ این درس دی کو ساکو بھی سمجھ آدھی بھائی ہے آواز سنیں آواز کو پرکھیں اس آواز دی کیفیت کیا ہے سن دے بیٹھے ہو اتنی شیطانی آواز نال تو نہیں مل دی کیونکہ جیڑی میں آج پڑھ دا پیام اللہ واستفزز من استطاعت منہم بصوتک کہ جا ان کو اپنی آوازوں سے ابھار دے بس شیطانی آوازاں کتنے سنیاں نے بڑے مومن ہو بھائی وہی شیطان موسیقی ساری شیطان دی آواز ہے اس وقت خدا را بس قبائل آدھے یہ مولا تشریف فرمان میں گزرا فرمائے کمائل ادنو منی کمائل میرے نیڑے آ کمائل آدھے میں مولا دے نیڑے آیا تو لاش اندر ڈھیر لگا بھی آئی تلوار دی نوک کی تلے لاش بھی آئی مولا نے اس لاش دے سینے تے تلوار دی نوک رکھ کے علی فرمایا ہے اے کمائل جن دی آوازاں سن کے رکدہ ودائیں تے تیرا دل نہیں پہ گیا کریں دا گودے چلن دے یہ وہ بدبخت تھا اس وقت خدا را آواز سن کے دیکھو ان دا عقیدہ کیا ہے اس دا عمل کیا ہے سن دے پہو دین تے بڑا خرچ ہویا بہرحال میں وہ جیڑی گال کرنی ہے گال لمبی ہو گئی یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ گئے 35 راتی گزر گئی سامری جا بنا ایک بچہ ہو سا کہ بھائیو موسیٰ انڈی وے آندہ اے موسیٰ دا خدا انہیں اے دی پوجا کرو یہ دے کوئی شائقین عبادت دے 5 راتی میں برداشت نہیں کی دی بچے دی پوجا شروع دی گئی عبادت شروع دی گئی 70,000 بندہ بچے دی پوجا کو لگ سن دے بیٹھے ہو 5 راتی گزریاں تے 40 کو ولنا آنے نا یہ 5 راتی برداشت نہیں کر سکے بچے دی پوجا شروع حضرت موسیٰ ولن تورات گن کے آمین تھا انہوں کام صاف ہے حضرت ہارون دے ناراض تھے ہارون تو ہی کھڑا ہوئے تھے شرک کریں تیرے
حضرت ہارون کی حضور میری تو سن دے ہی نہ ہے، میں تو کوشش کی تھی تو دھمکیاں دے دیں۔ بہرحال جس لئے وہ وچھڑے دی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ غصے چوئے، ہون اللہ فرمائے انہا کو آگ توبہ کرو۔ توبہ کیسی ہے؟ تقتلوا انفسکم، تمہاری توبہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ قتل کرو۔ پیدا سوڑ ساڑھی توبہ سو کیا یا انہا دی سو کیا ہی؟ پھر قتل کرو، اور قتل بھی یہ نہیں جس کے جو سامنے آ جائے، ہٹنا نہیں۔ پیو دے سامنے جو پتر آگے ان پیو کو اجازت نہیں جو انتے ہیرا پھیری کرے۔ بیٹے کے سامنے باپ آ گیا، وہ نہیں کہ ان کوئی چکاوے وار کو، نہ جیڑا چکے سی سزا مل سی۔ سن دے بے ان دی توبہ ہی قبول نہیں۔ اچھا جیڑی بگڑی ہوئی قوم آئی، آخر آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے بیت المقدس کی نماز پڑھائی، تلواراں لے کے شروع ہو گئے مارن ایک بین۔ پیو پتر پہ مرند ہے، پتر پیو پہ مرند ہے، بھرا بھرا پہ مرند ہے۔ چونکہ بعض روایتیں پہ جنہیں لوگوں نے سجدہ نہیں کیتا انہوں نے سزائے ملی ہے، بھئی تو سینہ کو منع کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو بہرحال میرے بھائیوں آخر کیا ہوا؟ 10,000 بندہ قتل ہویا۔ حضرت موسیٰ دعا منگی، اللہ فرمایا ان تمام کی توبہ قبول ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں مشکل ترین یعنی اور پھر بھی چنگے رہ گئے، مرنا تو بات ہوئی آئی۔ ایک تا 10,000 دے مرنا دینا 60,000 بہتی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ کتنا سونا ہے جو توبہ کر کے گئے جنت گئے۔ اور مولا امیر المومنین میں رعایت نہیں کریں دے، مولا دیکھ سنگ دے بڑا شاعر آئی، شراب پیتی سے سن دے بیٹھے ہو، علی مولا نے ہاتھ جاری کر دی تھی، یہ ناراض ہو گیا۔ ان خاندان دے لوگ ساڑھے بڑے بندے آسے علی تین ساڑھی توہین چکی تھی، معاشرے سنو ذلیل تھی گئے ہیں۔ مولا فرمایا میں تو ایک مسلمان ہے، وہ زیادتی کی تھی، میں کو سزا دیتی ہے، یعنی کفارہ ہی ہوں دا تاکہ اجی تا سزا نہیں بھا چھوڑے سی اگو بھا چھوڑے سی، میں تو اس دا فائدہ کی تھے۔ لیکن وہ مولا علی نے چھوڑ کے میں بڑے دربار سے لگا گیا۔ سن دے بھائیو، تو اس واسطے اس تا گھاٹا دیکھو، اس تا بدبخت اگر مولا علی تا سزا تا دے چھوڑی آئی شراب دی، اگر رہ بہندہ تا آخرت ان دی بچ بہندی، لیکن وہ نہیں بچ سکا۔ اس واسطے میرے بھائیو توبہ یعنی حضرت آدم دا کردار سامنے رکھو، ابلیس آؤں ڈٹ نہ ونجو جو یہی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، نہ ہر ویلے توبہ کرو۔ اللہ فرمائیں دے توبہ کر کے دیکھو صحیح، تو سب منگ دے ونجو میں دیندہ ویسا، ان دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر توبہ دے ڈھانگ سکھڑے نہیں۔ پنجویں آقا فرمایا قرآن پہ ہے تھوڑے گھر، اسے قرآن کو پڑھو، اسے قرآن کو سمجھو۔ حضور فرمایا جب فتنے عام ہو ونجن علیکم بالقرآن تو تسی قرآن دا سہارا گرہ، قرآن پڑھو تو انہوں قرآن دا سیسی صاحب کا لوگوں دے کردار کے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ چونکہ مولا علی فرمائے ان اللہ انزل کتاباً بین فی الخیر و شر، اللہ نے کتاب ہادی نازل کی ہے اور اس میں وضاحت کی ہے اچھائی اور برائی کی۔ فرمایا خذوا نہج الخیر تہتدوا، نیک لوگوں کے رستوں پر چلو ہدایت پا جاؤ گے۔ چونکہ جنت شریفاں دا گھر ہے، جنت عام گھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے، بڑا اوکھا سفر ہے ساڑا، اور اساں یہ دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جنت کردار نال ملنی، جہنم برا گھر ہے۔ تے ان ساڑے کو لیک معیار انہیں قرآن جہندے تے قرآن راضی، اس تے اہل بیت راضی۔ اگر قرآن تو بندہ پوچھے تو قرآن دسائندہ ہی نہیں، چونکہ ایسا ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ میرے خیال ہی تو آڑے بھی بندے کئی نوجوان ودے ہو سن، میٹرک تک تے علم پڑھو ہو سن، میٹرک کر کے تے گھر دے کام کریں دے ودے ہو سن، کریں دے ودے نہیں کریں دے۔ جیڑا میٹرک 10 سال لا کے تے وہ گھر دے کام کریں گا تو کوئی ڈر نہیں۔ تے جیڑا درس 10 سال لا کے دین جا سمجھ ونجے تے وہ گھر دے کام کرنے پہ ہو جن گناہ ہوں دے بس۔ وہ جیڑا دین سمجھ کے کام کرے سی ہوں ہر کام دین بن سی، ہر کام عبادت بن سی۔ چاہے کو پتہ ہی نہیں کہ چونکہ تجارت بڑا ثواب ہے، لیکن ہر تجارت چونکہ تجارت جب تک ان دے مسائل نہیں جانتا بندہ سود مبتلا تھی ویسے۔ اس واسطے ہر دکانداری کرے، تجارت کرے، زراعت کرے، اگر پڑھا لکھا ہویا
میں دا عالم ہوئے تے گھر دا کام کر، اس تو بڑی عبادت کیا ہے؟ نبیاں کام کیتے ہیں، معصومین کام کیتے ہیں، کیا سانو ساڑی بن گئی ہے بھئی پاسے تا بکھے نے اکے نہ بنجائے؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑے لئیے کتنے عالم ہو سن؟ سکول بھرے پہ نا، علم تے دین دی خبر کائی۔ او میرے بھائیو، ایک مرتبہ جوان جڑا ٹورا ہے، اللہ انہوں کو جنت دے وے، انہوں دے مرحومین یعنی ورسان والا صبر دے وے۔ ساڑھے واسطے بڑا درس عبرت ہے کہ این موسم ہی بندے ٹور ہوئے دن۔ کیا خیال ہے؟ تے جڑے این موسم میں ٹور ہوئے دن ساکو نہیں سوچنا چاہیے۔ اس واسطے موت حق ہے۔ قرآن تڑے گھر پہ روزانہ قرآن پڑھا کرو، کوشش کرو آپ پڑھو، بالاں کو پڑھاؤ۔ اگر نہیں آندہ ترجمہ تو بال پڑھاؤ، تھانو ترجمہ دسن جو قرآن تن وعدہ کے بے۔ ساڑھی کمزوری ہے جو ساڑھے تے ذہنی کوئی خوف ہی نہیں آندہ، چونکہ اسی مطمئن ہے اہل بیت نو مان چھوڑا ہے۔ لیکن اہل بیت میں نے فرمائے تو سا قرآن تو اپنے آپ نے قرآن دے پیش کرو۔ اگر قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو تھانو مبارک ہوئے، اگر قرآن دے خلاف۔ اور میں نے دسو قرآن شرک تو منع کرے دا نہیں کرے دا؟ اور قرآن ساڑھے گھر پیا نہیں پیا؟ ساڑھی جرات دیکھو، مولا علی بیٹھا ہویا تو بندہ ایک کام کرے، علی ناراض تھی یا خوش تھی یا؟ علی مولا دے سامنے بندہ حرام کھانا کھڑا ہویا، علی خوش تھی یا؟ مولا علی دے سامنے حرام کھانا تو ہچ کے جانا تے قرآن دے سامنے شوق تو کھانا ہے۔ اس واسطے سب نال بڑی عبادت ہے رزق حلال۔ کوشش کر تھوڑا ہوئے، کوئی ڈر نہیں۔ سن دے پہ ہو پوچھ قرآن دے کو اللہ دا پاک کلام میں کھاواں تے کی کھاواں؟ تنہوں قرآن دے سیسی کلو حلالا طیبا، حلال کھاویں حرام نہ کھاویں۔ وہ بولاں تے کہ بولاں، قرآن دے سیسی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ سن دے پہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پوچھ رشتہ داروں تے گوانڈیاں کے سلوک کریں، وصلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہ کریں۔ اگر میں پڑھتا رہا ڈھیر سارا وقت ہو گیا، اس واسطے میں تھوڑی منت کردا قرآن گھر پیا نے قرآن پڑھو۔ ایک تجھے گھاری قرآن پڑھیے شیطان نہ سوئے دیں۔ پھر ثواب کتنا ہے؟ ایک آیت جڑا پڑھے، حضور فَيُكْتَبْ لِمَنْ يَقْرَأُ بِكُلِّ آیَةٍ ثواب بیعت شہید۔ ایک آیت پڑھنا اللہ 100 شہید دا ثواب عطا کرے۔ پڑھو بھی صحیح، عمل بھی کرو، بس اتنا کافی۔ میں ڈھیر تھوڑا تکلیف دیتی ہے قبلہ، اگر قرآن ناراض ہویا تو پھر بچ کوئی نہیں، کیونکہ بروز معاشر قرآن اس کیفیت ہی نہیں ہونا جڑا آج کل تیرے سامنے سارے سامنے۔ حضور فرمایا جناب سعد نو، سعد قرآن عظیم ہستی بن کر آئے گا، انبیاء حیران ہو۔ حضور تو آ کے پوچھیں، حضور فرمایا کون ہے؟ اب ما تعرفون، نہیں جانتے؟ نہیں، فرمائے سے اللہ دا پاک کلام ہے۔ یخر تحت العرش، عرش کے نیچے سجدہ دے گا۔ خالق پرویسی میرا پاک کلام سر چاہو، میری زمین تھی میری حجہ سر چاہو۔ ارفراسک سل توتا، مانگ جو مانگنا ہے مانگ وہ عطا کروں گا۔ اشفا تشفا، جیندی سفارش کرے سے میں سفارش قبول کرے سے۔ قرآن سر جیسی خالق فرمائیسی کیفا رایتا عبادی، او میرے پاک کلام دسا میری مخلوق دے گھر جو رہی ہیں، گھر دی گل میں پیا کرے نا، گھر جو رہی ہیں جڑنل کے سلوکی تنے مردر آپ نے جگر دیات رہا کہ سانو سوچنا چاہیے دے قرآن جو ساڑھے گھر پہ ایسا قرآن نل کے ودے کریں دے کہ قرآن کے خلاف تو زندگی نہیں گزار رہے۔ قرآن پردے داد ہے، ساڑھا پردہ ہے۔ قرآن حلال کھاون داد ہے، حلال کھا رہے۔ قرآن دے والدین دے احترام کرو، واجب ہے، سینہ فرمانی کر رہے۔ قرآن دے احترام ہے، چلو تو آکڑ کے نہ چلو، بولو تو سچ بولو، دیکھو تو سن دے پہ میرا بھائی۔ اس وقت اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، سوکھا نہیں، آخرت بڑی اوکھی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام دی عزاداری بڑی عبادت ہے، خدا را اس نو عبادت سمجھو، ایڈی بڑی عبادت، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں۔ نبی رنن اجنت مولا امام حسین دنیا تے بھی نہیں ہے تے پہلے نبی روندے ودے۔ مولا امام حسین علیہ السلام دا رونا نبیان دی سنت ہے، اور پھر اہل بیت دی محبت ساڑھے تے واجب ہے۔ یعنی محبت واجب ہے، وطنہ تو پوچھتا صحیح تھوڑا غم کی میں منایا ونجے، اسانو کرنا کیا چاہیے، ساڑھا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ساڑھا عمل کیا ہونا چاہیے۔
اس واسطے حضرت آدم رونے پہلے اللہ فرمائے آدم انہیں 5 ہستیاں دا واسطہ دے میں تیری توبہ قبول کر لا. کیڑی عظیم ہستیاں کیڑا خوش نصیب ہیں. حضرت آدم حضرت جبریل ہے یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن والحسین علیہ السلام من کا الاحسان. وزادہ رہو میں عرض کی تھا انہاں دی محبت واجب ہے. تے محبت دا تقاضا ہے جدے نہیں چاہے ضرور اثر ہوندہ ہے. حضرت آدم فلما ذاکر الحسین جد حضرت آدم نے 5واں نا چاہیا نا مظلوم کربلا دا نا چاہیا نہیں. فلما ذاکر الحسین سالت دمو وان خاش قلبو اکھاں واسوئین جگر تے چوٹ لگیے. پوچھا نا یا اخی جبرائیل او بھائی جبرائیل فی ذکر الخامے سے جان کا سر قلبی فتسیل عبرتی یہ 5ویں نا تو میرا جگر تروڑ چھوڑا. اکھا واسوئین مقام عرفات یہ مجلس آئی ہے. جبرائیل حضرت پڑھنا لیں اور حضرت آدم سنانا لیں. حضرت جبریل بھی رو رہے ہیں حضرت آدم بھی رو رہے ہیں. پوچھ دینے کون ہیں؟ حضرت جبریل عرض کی تھی یہ تو آدم مظلوم پتر ہے جن دے مصائب دے پہاڑ ترٹ پوس. ماں ہے یا حضرت آدم پوچھے ماں ہے یا جبریل دساؤ کیڑے مصائب ہو سے. جبرائیل رونا ہے تے پہلا جملہ دے یوکتالو آتشان دسا مری ویسی دسا مری ویسی ایڈا رونا ہے. حضرت آدم سن دے پہ اکلا مری ویسی دسا مری ویسی. اور مومناؤں کوئی تحصدہ ایڈا اثر ہانے مولا دے ایک پیغام موجود ہے کتاباں مل دے شیعتی ما ان شربت معاذ بن فذکرونی. او میرے شیعو جدہ ٹھڈا پانی پیو نا اس ویلے میری تاسنو یاد کرا کہ سونا روان دا ڈھانگ تینو سکھا گیا اکبر دا بابا. اپنے واسطے ایڈے وڈے مشکلات پیدا نہ کر. آزاداری منا سونی منا محبت پیدا کر. گھر بہ کے رو سکتے ہیں رستہ تے بہ کے رو سکتے ہیں. ایڈے وڈی مصیبت ایڈے وڈے قربانیاں تو بعد ساڑھے کو وسن دے زمانے رہ گئے. جتے یاد کر سے کربلا دا غریب یاد آوے سے وہ بازار ہیں جوے سے تا کوئی شام یاد آوے سے وہ جوانہ دے دے بازار ہیں رش ہوندن. کئی دفعہ بازار ہیں رش ہوندن بریکاں لگ ویندیاں لوگ رک ویندن. کم از کم تو جوانے جدہ کہیں بازار دے رش ہی رکے نا اس ویلے شام تو منہ کر کے آکے ہاں کا سجاد میں جوانا میرے کو لے بازار عبور نہیں پیا تھیندا. اللہ جانے تسا پھوپیاں تے بہناں دے نال بازار عبور کیتے کیویں کہیں مستور دے سر تے چادر دیکھیں. میں تیری منت کردہ گھر پردہ داروں دے سر تے چادر دیکھیں شام دموں کر کے آکھا کر آلیا تڑے وڈے احسان اپنیاں لٹا کے ساڑیاں بچائیں. پھر تس دا منظر دیکھ کہ جس سے لی بھی پانی یاد چکیتا کر. قبلہ علامہ غلام حسن صاحب ورن تمہیں سنا میں شاید کہتے ہیں پڑھئیے تو نہ تو سنا جدہ میری سین بھیرا دی لاش تے آ کھڑی آئی. ایک بی بی دکھاں دا بھرا جملہ کا حسین ویر اور میری اممہ دا جایا میں کو سارے دکھ بھلو ایسا کربلا بھلو ایسی صدمے بھلو ایسے مسائب بھلو ایسے. حسین پر نہیں بھلنا تیرا شمر تو پانی مگڑا یہ کمینے تو مقداریہ نے پانی وہ کمینے اسکونی شربت من الماء او ظالمہ کون ہے میں تسا ڈاڑھا میں نو پانی پلا. اد نشوت کبدی من الزمان میرا جگر کباب ہو گئے. شاید اس سے واسطے فرمانے او میرے شیعو اگر توانو احساس ہو سی ترے لگ دیئے تو احساس ہو دے کرو بھیڑی دے دیاں کھڑی ہیں پھر آؤ سامنے کچھ دفے او کھانے ڈامی دی ڈھل پہ فوج مک گئی لاشاں دے درمیان آ کھڑے ایڈا سونا وسدا جاندہ اکبر جیاں پوتر عباس جائیں پھرا جی میں ستارن چند سونا لگ دے ایک او ویلا ایک او لازہ گزرے کئی پاسو اکبر دی لاش ہے کہیں پاسو غازی دی لاش ہے ینظر یمینا و شمالا کہیں علی سجے دے دے کہیں علی کھبے دے دے
عقل ماری ایسا اینا بنائی میرے سونے بچڑے کدے ٹر گئے ہو؟ جواب نہیں آیا۔ سرینداری حسین نہیں آیا جواب۔ اینا علی اکبر، اینا خیل عباس، واتنا سنگ دیا نو صدای جنہ کو ڈامی دی رات دو خیر تو ہی لگا وانج برائر مسلم حبیب ٹور ونجو کوئی تباچ ونجو میڈی نب ویسی جیڑا راتی کو آدھا ٹور ونجو ڈامی داری ڈھل بے سدیندہ کھڑے اینا دو خیر اینا برائر اینا مسلم ابن اوسجاؤ میرے وفادار سنگتیوں ومالی انادیکم لما لا تجیبون دسو دسئی میں حسین ودا سدینا صدقے میں کچھ جواب نہیں وہ پھیریں دے وہ وفادار ہیں سیدہ دے کھڑے یا ابتال صفا یا فرسان الحجا میں تجدہ جملے پڑھداں سجیں درانا کیڑے سونے سجنہ اکبر دے بابے جدہ گھوڑا تے چڑھ دے ہو سن کیڑے سونے لگ دے ہو سن سیدہ دے میرے سونے شاہ سوارا ہو جنگ جو بہادر ہو ومالی انادیکم لما لا تجیبون دسو دسئی میں حسین و دسدن میں نو جواب کیوں نہیں وہ پڑھیں دے ہم حالت مودتکم ان امامکم کیا تو اڈیو محبت نہیں رہی جیڑی اس تو پہلے آئی پت فرمینے نہیں تھوڑیاں محبتاں جو فرق آئی نہیں سکتا پر تساں جو ملک دے ٹر گئے ہو جی تو گئے ولدے نہیں میں آگسا اکبر دفعہ بجے گئے ولدے نہیں سریں دے کیوں یہی جواب ہونے بھینی جو نال آئے سیدہ دے فقوم ونومتکم ایوہ الکرام او میرے سونے سنگتیاں او مٹھیاں نندرہ تو اٹھو وَدُفَوَّ عَنْ حَرَّمِ رَسُولِ اللَّهِ تُوَاتَ الْيَامِ سیدہ دے اٹھو میریاں بھیڑاں دے خیمے بجاؤ سیدہ دے میں کچھ ونجنا ہے میریاں بھیڑاں اجڑ ونجنا ہے اور وڑا لیا اوکھا شبیر بھیڑی دے خیام دے دروازے تے آ کھڑے سلام کی دس زینہ میں پرانا لباس دے لیا یہی بھین بھینی جیڑیاں غریب ہونا پیرامان پرانے پوا کے مودو نہیں ٹرے لے آئیے بھین مٹی دے بہرین خرک ہوا مزہ کا چاکی پوچھیا اس نے میر منگئی پرانی چاکیوں بیٹھا کرے نے دسا ہونا نے لٹ پہ ونجنی تیاروں کھڑے حسین بھینی حالہ جبنے صاحب مجمع المصاب لکھ دے ٹردہ پیے بھرا ٹرینیاں پہین بھینی اور کئی تا بھینی آلے بھرا بیٹھے ہو بھرا سفر ٹرین بھینی الوداع کرینیاں کئی بھینی گلی چبئی چپینیاں پشانیاں چمنیاں کئی بھینی بھرا ہوا دے ہاتھ چمنیاں میں تیرے کول پوچھ دا جے کو زینب پئی ٹرے پردادار کوئی ہاتھ چمدے کوئی پشانی کوئی سینے تے بوسا تے آدیاں کھڑیاں دساوے ویر تساں جو ٹرے ویندے ہو اساں کین ونجنا ہے ان پڑھو مقدل نہیں فرمایا مدینے لگیاں ونجے نہیں فرمایا بابے دا نجف نیڑے ہکو جملہ فرمیندن اللہ دے حوالے اور ٹرے حسین چھوٹی دھی نال لگی آئیے کوئی ایڈیاں پردادار آئین اتحاد مکی آباد دامن چھوڑا بابے دورے کیا دیا یا بتا حال استسلمت للموت بابا دسا تو سی مرن پیوند دسا کے دھینو جواب دے رنہ حسین دھی دا سر چم گیا دے سکینہ میرے بعد بہرونائی سیدول بادی یا سکینہ تو فالمی من کل بکا سکینہ میرے بعد
فرمایا جو انہیں میرے بعد بہو رونے اللہ جان ایو مقصد ہونے رستیاں تے رونے بازاراں وچ رونے تماچے جھل جھل کے رونے لا توہرے کی قلبی بے دمے کے حسرت دن دکھے وین کر کے بابے دا جگر نہ دکھا سیادہ دے کیف لا یستسلم الموت من لا ناصر لہو ولا معین سکینہ جاندہ کوئی نریا ہوئے او مرن نہ ونجے تکی نہ ونجے بی بی آدھی ساکو تنانے دے روزے پچا خالق قبول فرما اس نوجوانوں جنت الفردوس نہ ساڑھے بیربانوں دے باقی جتنے مرحوم سارے حاضرین دے میرا اللہ تیرے خزانے کمی نہیں سارا کو جنت الفردوس عطا فرما پسماندگانوں صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما یقیناً اللہ اجر فرمائیں دے جوان پتران دی موتاں دے امتحان ہی بڑے ہونے اور روایت ہی کہ جدہ کہ جوان دی روح قبض کر کے فرشتہ اللہ دربار ونجے خالق پوچھ دے میرے مومن بندے دا ضعیف بندے دا جوان پتر دی روح جو قبض کی تھی